نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بہن بھائیو السلام علیکم۔ آج کا جو میرا درس کا ٹاپک ہے وہ ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ مثلا کسی کے غربت دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، کوئی مالدار جو ہے وہ غریب کا مذاق اڑاتا ہے، بلند نسب والا اپنے سے نیچے نسب والوں کا مذاق اڑاتا ہے، تندرست جو ہے وہ اپاہج کا مذاق اڑاتا ہے، آنکھ والا بن آنکھ والے کی مذاق اڑاتا ہے، ہنستے ہیں ان لوگوں پر۔ پیارے بہن بھائیو، اللہ پاک اس بات پر سخت ناراض ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر لعنت کر دو۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ درس کا آغاز جو ہے وہ ایک آیت سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ایمان والوں، مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں جو ہیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ دیکھو اللہ پاک قرآن پاک میں کیسے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا ہے، اور آیت کے زیر تفسیر حصے کے نزول سے متعلق دو واقعات بھی درج ذیل ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس اونچا سنتے تھے۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی اور جب مجلس شریف خوب بھر گئی، اس وقت آپ تشریف لائے، اور اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت میں آتا مجلس میں جگہ نہ پاتا، جہاں وہ کھڑا ہوتا وہیں بیٹھ جاتا۔ لیکن حضرت ثابت رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ غصہ میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جسم دبا کر کہا کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسے، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، اور آنکھ والا اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں کوئی عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے زیادہ اخلاص میں بہتر ہو۔ دیکھو کسی شخص میں فقر کے اثرات دے کر اس کا مذاق اڑانا۔ آیت کے دوسرے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غریبی کے آثار نظر آئیں تو ان کی بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دیانت داری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ اب ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ اس پر انہیں رنج ہوا اور آپ رونے لگیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نبی زادی ہو، تیرا چچا نبی ہے اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا حفصہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں عورتوں کا جداگانہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہ کریں، بلکہ چند شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورتیں ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ کوئی فحش ہو، نہ بڑوں کی بے ادبی ہو، نہ چھوٹوں سے بدلحاظی ہو، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کثرت کے اپنے ہمسر عورتوں سے جائز ہو۔ دیکھیں مذاق اڑانے والے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے؟ مذاق اڑانے والے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی اعزار رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دیکھیں اس فعل سے ممانعت اور اس کی شدید مذمت اور شناعت بیان کی گئی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال بھی مل جائے۔ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا آؤ یہاں آؤ۔ چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس پہنچے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، اسی طرح اس کے ساتھ معاملات ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی، وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہ جائے گا۔ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا یا اس کو طعنہ مارنا یا آر دلانا یا اس پر ہنسنا، اس کو برے برے القاب سے یاد کرنا اور اس کی ہنسی مذاق اڑانا، مثلا آج کل کے دور میں اپنے آپ کو عرفی شرفا کہلانے والے کچھ قوموں کو حقیر ذلیل بھی سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ان حرکتوں سے توبہ جو ہے وہ لازم ہے، ورنہ آپ لوگ جو ہیں فاسق ٹھہر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ تمسخر اور اہانت امیز القاب سے ان کو آر دلاتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں اور طرح طرح سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی ہے، مگر وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ ان مالداروں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اگر وہ ان کرتوتوں سے توبہ کر کے باز نہ آئے تو یقیناً وہ اللہ کے قہر میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے جس سے اسے اذیت پہنچے، البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کر دے، جیسے خوش طبعی اور خوش مزاجی کہتے ہیں، جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو۔ طعنہ دینے والا، اس کی مذمت یوں بیان کی گئی ہے، بہت لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن جو ہیں وہ گواہ نہ ہوں گے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی شفاعت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں طعنہ دینے سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف جو اقوال ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلائی جائے۔ اس آیت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، مسلمان کی برائی نکلتی ہو اس کو نہ۔ ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا ہی کیا برا نام ہے؟ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا برا نام ہے؟ تو اے مسلمانوں، کسی مسلمانوں کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر اس کا نام بگاڑ کر آپ کو فاسق نہ کہلاؤ۔ جو لوگ تمام
افعال سے توبہ کر چکے ہوں۔ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ مسلمانوں کی قوم ذلیل نہیں، ہر مومن عزت والا ہے۔ دوسرا، عظمت کا دارالمدار مخص نسب پر نہیں، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ مسلمان بھائی کو نسبی تانا دینا حرام اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ آج کل یہ بیماری مسلمانوں میں عام پھیلی ہوئی ہے۔ نسبی تانے کی بیماری عورتوں میں زیادہ ہے، انہیں اس آیت سے سبق لینا چاہیے۔ نامعلوم بارگاہ الہی میں کون کس سے بہتر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔